أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یدنینا کا ویسے معنی ہوتا ہے قریب کرنا، لیکن جب اس کا صلہ اعلیٰ ہو تو معنی ہوتا ہے اوپر کی طرف سے کوئی چیز لٹکانا۔ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ پہچان لی جائیں، پس تکلیف نہ دی جائیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ کل کے سبق میں عرض کیا تھا کہ یہ آیات جو پیچھے گزری حجاب کے حوالے سے، اور آج کے سبق میں بھی یہ تمام آیات حجاب کہلاتی ہیں، جس میں پردے کا حکم نازل کیا گیا ہے۔ اور آج کی اس آیت سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ پردہ کرنے کا حکم صرف ازواج مطہرات کو نہیں، بلکہ تمام مسلمان اور مومن عورتوں کو ہے۔ یہاں حکمت یہ ذکر کی گئی ہے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اس سے وہ پہچان لی جائیں گی، پتہ چلے گا کہ کون ہیں، تو منافقین ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ دراصل اس زمانے میں منافقین عورتوں کو راستے میں بسا اوقات چھیڑا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی منافقین کی عادت ہے کہ راستوں میں، گلی محلوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی خاتون گزرے تو اس پر آواز کسنا، اسے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا سکین کرنا۔ اور آج کل تو خیر معاملات بہت آگے نکل گئے ہیں، بعض جو ہے ہراساں کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بعض آوازیں بھی کستے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو اس زمانے میں بھی منافقین کی یہی حرکتیں تھیں، تو فرمایا کہ جب آپ حجاب لے لیں گی، برقع کریں گی، اپنے پورے بدن کو ڈھانپیں گی، سامنے والے کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ عزت دار گھرانے سے ہے، یہ باندھی نہیں ہے، آزاد عورت ہے، یہ کام کاج والی نہیں ہے، یہ کسی کی عزت ہے، لہذا اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کرتا چلوں۔ یاد رکھیے، قیامت تک آنے والی جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی غلط لوگ ہیں، وہ اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے، استدلال کرنے کے لیے قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہیں۔ تو بعض نے یہاں پر اس کا ترجمہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا ترجمہ بکل مارنے سے کیا ہے۔ جیسے عام طور پر گھروں میں ہماری مائیں بہنیں جب نماز پڑھتی ہیں تو جس انداز میں وہ اپنا یعنی سر ڈھانپ لیتی ہیں اور چہرہ مکمل ظاہر ہو رہا ہوتا ہے نماز کے دوران، گھر میں کوئی حرج بھی نہیں اس میں، تو اس طرح پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کل کے بعض پروفیسر اور بعض جو ہیں
इंजीनियर हजरात और इस तरह के लोग जो बस सरसरी इल्म रखते हैं, वो इससे ये इस तरह की इस्तेदलाल करते हैं। याद रखिए, ये गलत फहमी दरअसल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक इस्तेदलाल से हुई कि फ़िक़्ह हनफी की किताबों में बसा औक़ात मिलता है कि चेहरा सतर में दाखिल नहीं है, फिर कहीं मिलता है कि चेहरा छुपाना ज़रूरी है। तो अब वो कहते हैं कि भाई देखो, खुद ही किताब के अंदर लिखा हुआ है भाई चेहरे का पर्दा नहीं है, चेहरे को छुपाना लाजिम नहीं है। फिर कहते हैं नहीं भाई, चेहरे को छुपाना भी लाजिम है। तो याद रखिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि सरसरी इल्म जो है वो ऐसा ही होता है। नीम हकीम खतरा है जहाँ, और नीम मुल्ला खतरा ईमा। तो देखिए, दो चीजें अलग अलग हैं। एक है सतर, ढांपना, और एक है पर्दा करना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन उन हजरात से शायद इख्तिलात हो जाता है। मोहम्मद असगर साहब, अपना लाउड स्पीकर बंद कर लीजिए, ज़रा माइक बंद कर लीजिए। तो उनसे इख्तिलात हो जाता है, जिसकी वजह से वो फर्क नहीं कर पाते सतर और पर्दे के दरमियान। जैसे अब मर्द का सतर है नाव से लेकर घुटने तक, घुटनों समेत ये सतर में दाखिल है। तो औरत के हवाले से आता है कि उसका सारा बदन सतर है, उसका सारा बदन सतर है। सारे बदन को छुपाना जरूरी है सिवाय चेहरे के, हाथों के और पाँव के। तो अब ये है सतर, और एक है पर्दा। अब पर्दा तो ज़ाहिर है ही चेहरे का। इसमें कुरान और हदीस से और इजमा और क़ियास जितने भी हमारे दलाइल हैं, मैं मुख्तसर तौर पर अर्ज कर देता हूँ। कुरान पाक से तो यही दलील आपके सामने आ गई, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। तो लटकाना कब शुमार होगा? जब सर की जानिब से आगे की तरफ कपड़ा लटकाया जाए चेहरे के आगे, तभी उस पर लटकाने का इतलाक होगा। और मैंने अर्ज किया है कि धना यदनु युदनीना, इसका सिला जब आला हो तो इसका तर्जमा होता है ऊपर से किसी चीज का लटकाना। लिहाजा इससे ये बात समझ में आती है कि चेहरे का पर्दा भी लाजिम है। इसी तरह दूसरा हदीस मुबारका में अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या इफ़क मशहूर है कि वो सहाबी जब पीछे से चलते हुए आए और देखा अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को, यानी कुछ आप लेटी हुई थी या चादर डाली हुई थी, तो उन्होंने जैसे चादर हटाई तो आपने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ किया, और उन्होंने भी, सहाबी रसूल ने भी दूसरी तरफ फेरा। तो अगर चेहरा छुपाना ज़रूरी ना होता तो उस वक़्त वो हरगिज़ अपना चेहरा ना छुपाती। इसी तरह उन्होंने ये भी बयान किया कि मैंने उनको पर्दे का हुक्म नाज़िल होने से पहले देखा हुआ था। इसका मतलब यह है कि पर्दे का हुक्म नाज़िल होने के बाद अब देखना जायज़ नहीं है, तभी मैंने चेहरा फेरा। तो एक तो इस हदीस से भी समझ में आता है। तीसरा, इस पर उलमा का इजमा भी है कि चेहरे का पर्दा होना चाहिए। यकीनन इख्तलाफ भी है, इसमें कोई शक नहीं। यही वजह है कि उलमा ने लिखा है कि अगर किसी की मजबूरी हो चेहरा खोलना, तो वो बक़द्रे ज़रूरत खोल सकती है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ बात हो रही है आम रूटीन की। मजबूरी के अहकाम, जंग के अहकाम, उज़र के अहकाम और होते हैं, और आम रूटीन के अहकाम शरीयत के और होते हैं। इसी तरह अगर क़ियास देखा जाए, तो क़ियास यानी मतलब ये कि अक़ल के एतबार से देखा जाए तो भी चेहरे का पर्दा लाजिम होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जब किसी के साथ टकराव होता है, बातचीत शुरू होती है, तो ज़ाहिर बंदा एक दूसरे को देखता है। देखने के बाद ही एक दूसरे की तरफ मैलान पैदा होता है, एक दूसरे की तरफ खिंचाव होता है।
پھر باتیں شروع ہوتی ہیں، پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگر چہرہ چھپانا ہی لازم نہ ہو، آنکھیں جھکانا ہی لازم نہ ہو، تو پھر تمام جو معاملات آگے ہیں ان کا سبب یہی چیز بن جائے گی۔ اور یہ شریعت کا مزاج ہے کہ جو کام کسی گناہ کا سبب بن رہا ہو، شریعت اس کام کو بھی حرام کر دیتی ہے تاکہ حرام کام سے بچا جا سکے۔ ایک میرے ذہن میں شعر بھی آ گیا، چار چیزیں، چار دلائل تو آپ نے دیکھ لیے۔ ایک عربی شاعر ہے، اس نے بھی کہا کہ کل الحوادث مبزا من النظر معظم الناری مستصغر الشرر۔ کل الحوادث مبزا من النظر معظم الناری مستصغر الشرر۔ ہر حادثے کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، ہر حادثے کا آغاز نظر سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پہلے آنکھیں چار ہوتی ہیں۔ فرمایا معظم الناری مستصغر الشرر، چھوٹی سی چنگاری بسا اوقات بڑی آگ بھڑکا دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا بہرحال خواتین کو یہی مشورہ ہوتا ہے کہ بھائی چہرہ کا پردہ کرنا چاہیے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ہاں اگر کہیں مجبوری ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ، فرمایا کہ اگر پردہ کرنے کے باوجود بھی، لفظی ترجمہ ہے اگر لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر پھر بھی یہ لوگ منافق لوگ باز نہ آئیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دل بیمار ہیں، جن کے دل عشق مجازی میں مبتلا ہیں، حرام کاری میں پڑھنا چاہتے ہیں، اسی طرح والمرجفون فی المدینہ، اور شہر میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، مرجفون جھوٹی افواہیں اڑانے والے، تو فرمایا اگر یہ پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، تو ضرور بضرور ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ آپ کے پڑوس میں یعنی اس مدینہ المنورہ میں نہیں رہیں گے مگر تھوڑا سا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں یہودیوں کے قبائل آباد تھے، جن میں سے آنے والے بعض لوگ نفاق کا راستہ اختیار کر لیتے تھے، تو قبیلہ بنو قریظہ کو بھی وہاں سے نکال دیا، بنو نذیر کو بھی وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ملعونین، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار ہے۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی یہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور قتل کر دیے جائیں۔ یعنی جب یہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے مقابل میں، تو ظاہر ہے ان کا انجام کار قتل ہی ہوگا۔ اور یہاں بالخصوص منافقین کو اس بات سے خبردار بھی کیا گیا کہ بھئی تمہارا نفاق چھپا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے اور جھوٹی اور بے بنیاد باتیں پھیلانے سے تمہارا نفاق ظاہر ہو جائے اور کہیں تم قتل نہ ہو جاؤ، یعنی خبردار ہو جاؤ اس چیز سے۔ میں یہاں یہ بتاؤں گا، میرے اور آپ کے لیے، ہم پڑھنے والوں کے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ یہ عادات، خواتین پر بری نظر رکھنا، خواتین کو چھیڑ چھاڑ کرنا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، یا والمرجفون فی المدینہ، جھوٹی اور بے بنیاد افواہیں اور باتیں کسی کے بارے میں پھیلانا، یہ منافقین کا سرہ امتیاز ہے، ایک مومن اور مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس میں ملوث ہے
تو وہ اپنے بارے میں جان لے کہ قرآن اور حدیث کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ منافقین میں داخل ہے، منافقین میں وہ داخل ہے۔ لہذا آج ہی توبہ طائب ہو اور ان کاموں سے باز آ جائے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ مقصد یہ کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے یہ ان کے بارے میں طے کر رکھا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ لہذا ان کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور ان کی حالت یہ ہے، یسألک الناس عن الساعہ، ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ قیامت قریب ہو۔ یعنی قیامت کا جو حال ہے، دوسرے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الساعة ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا، آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے؟ قیامت تو فقط اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی کی شکل میں آئے، مختلف سوالات کیے، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، یعنی پورے دین کا خلاصہ صحابہ کرام کے سامنے بیان کروایا۔ تو اس میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ مقصد یہ تھا کہ میرا اور آپ کا علم اس میں برابر ہے، نہ آپ کو پتا ہے کہ کب ہوگا، کب ہوگی قیامت، نہ مجھے پتا ہے کہ کب ہوگی۔ باقی ہمارے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں 1400 سال قبل، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہو۔ تو دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک تو قریب ہونا اس لیے کہا کہ جتنا وقت کسی چیز کے لیے درکار ہوتا ہے اتنا وقت ہی ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ بتانے والے کی نظر میں بہت کم ہوتا ہے اگرچہ حقیقت میں زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، میں کلاس میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں زیادہ سے زیادہ میں اگلے کمرے میں چلا جاؤں گا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ اگر میں کلاس سے اٹھتے ہوئے یہ کہوں کہ چلیں میں 2 دن میں آتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید میرا ارادہ شہر سے باہر جانے کا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی میں تقریباً ہفتہ لگ جائے گا، پھر انشاءاللہ سبق پڑھیں گے، میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب کہیں دور دراز کے علاقے۔ اسی طرح جتنا وقت بڑھاتے چلے جائیں گے تو دیکھنے میں اگرچہ وہ کم لگ رہا ہوگا، زیادہ لگ رہا ہوگا، لیکن اس شخص کے لیے وہ کم ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگرچہ قیامت آنے میں ہزاروں سال باقی ہوں، لیکن اللہ کے سامنے یہ 1000 سال بھی، 2000 سال، 5000 سال، یہ 50,000 سال اللہ کے سامنے ظاہر ہے اللہ اس وقت کا محتاج نہیں، اس کے سامنے یہ چند لمحے ہیں۔ اور قیامت کے دن یہ حقیقت ظاہر بھی ہوگی کہ جب کافروں کے بارے میں آتا ہے وہ اٹھیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں دن کا ایک حصہ رہے۔
हालांकि दुनिया के अंदर उन्होंने 60-70 साल, 100 साल, 50 ज्यादा उम्रें गुजारी होंगी, लेकिन लगेगा ऐसे जैसे हमने दुनिया में दिन का एक हिस्सा, यानी 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे गुजारे हैं बस। एक तो ये बात ये है, यानी एक एंगल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क़यामत के करीब होने का क्या मतलब है। दूसरा इसका समझाने का अंदाज यूं भी कहा जा सकता है कि देखिए, क़यामत दो तरह की है। एक है क़यामत सुगरा, छोटी क़यामत, और एक है क़यामत कुबरा, बड़ी क़यामत। तो जो क़यामत सुगरा है वो हर इंसान की मौत है। हर इंसान की मौत से उसके लिए ज़ाहिर क़यामत शुरू हो जाती है, सवालात का सिलसिला शुरू हो जाता है, क़यामत के जो मुक़द्दमात हैं उनका आगाज़ हो जाता है, आखिरत की मनाजिल गोया शुरू हो जाती हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि कब्र को देखकर बहुत ज़्यादा रोया करते थे। इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी, और पूछने वालों के सवाल पर फिर कहा करते थे कि भाई, आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल कब्र है। जिसकी कब्र आसान हो गई उसकी अगली मंजिलें भी आसान हो गई, और जिसकी कब्र में पकड़ हो गई, मुश्किल हो गई, तो उसके लिए आगे की मंजिलें भी मुश्किल होंगी। अल्लाह ताला हम सब की कब्रों को आसान फरमाए। आमीन। तो बहरहाल ये मतलब है तकून करीबा, कि शायद आपकी क़यामत जो है करीब हो, आपको पता ही नहीं है। तो ज़ाहिर है मौत का तो किसी को पता नहीं है। हम देखते हैं राह चलते हादसात पेश आ जाते हैं, वाक़यात पेश आ जाते हैं, बैठे बैठे लोग ख़त्म हो जाते हैं। बल्कि सोशल मीडिया का दौर है, ऐसी वीडियोस भी देखने में आई कि एक बंदा बैठकर ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो अपना कैच कर लेते हैं ये चीज़ें, सीन। तो बैठकर टीवी देख रहा है, रिमोट बदल रहा है, चैनल बदला, चैनल बदलने के बजाय उसकी अपनी दुनिया बदल गई। इस जहान में था, रिमोट का बटन दबाया, बदलना चाह रहा था सामने टीवी का चैनल, लेकिन उसका अपना चैनल बदल गया, इस कायनात से अगली कायनात में मुंतकिल हो गया। तो इसलिए इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि जो क़यामत सुगरा है, यानी मौत, वो तो हर इंसान के पीछे लगी हुई है, किस वक़्त आ जाए कोई खबर नहीं। इन्नल्लाह लअनल काफिरीन व अअद्द लहुम सईरा, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा, और नहीं पाएंगे उसमें वो कोई दोस्त और ना ही किसी को मददगार। यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम, जी, जिस दिन वो चेहरों के बल आग में तपाए जाएंगे और कहेंगे या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, ए काश के हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती। और कहेंगे रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला, ए हमारे रब, यकीनन हमने अपने सरदारों की इताअत की थी, अपने बड़ों की इताअत की थी, उन्होंने हमें सही रास्ते से गुमराह कर दिया था। ए हमारे रब, उनको दुगना अजाब दीजिए और उन पर बड़ी लानत कीजिए। ज़ाहिर है उन पर बड़ी लानत करवाने से इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको दुगना अजाब दिलवाने से इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये बातें कुरान का हिस्सा बनाकर मुझे और आपको ये पैगाम दे दिया कि भाई, अगर इस दुनिया में आप किसी गलत सादताना, किसी गलत सरदार के पीछे लगे हुए हैं, वकुबरा आना, अगर आपने अपना बड़ा किसी गलत इंसान को बनाया हुआ है, तो याद रखो कल क़यामत के दिन भी तुम यही दुआएं कर रहे होगे, रब्बना आतिहिम ज़ियफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा, लेकिन उनको डबल अजाब दिलवा कर आप जहन्नम की आग से बच नहीं सकोगे। लिहाजा ये हकायक अल्लाह के अलावा कोई और बयान कर सकता भी नहीं है। तो अल्लाह ने कुरान में ये हकायक बयान कर दिए कि कल कुछ लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। हमारे लिए, पढ़ने वाले के लिए ये ज़रूरी है कि वो कोशिश करे कि वो इन लोगों में शुमार ना हो जाए।
اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا دے کہ آج ہم کسی کے پیچھے غلط چڑھ کے اپنی زندگی یہ والی برباد کر دیں اور آخرت میں بیٹھ کر ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے بد دعائیں کرنے سے ہمیں جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو پھر اس دنیا کے اندر محنت کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر سبق کا میں اختتام کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر وہ کام کرے جو اسے مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ تو عقل مند ہونے کا معیار ہر ایک کا اپنا ہے۔ کسی کا یہ ہے کہ عزت حاصل کر لے، کسی کا ہے شہرت حاصل کر لے، کسی کا ہے مال و دولت جیسے کافروں کا ہے کہ بھائی ڈالر کما لے۔ لیکن اللہ کے ہاں عقل مند اور بے وقوف ہونے کا معیار یہ ہے کہ انسان اگر آخرت کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کی نظر میں عقل مند ہے، اور اگر صرف دنیا کے لیے کما رہا ہے، آخرت کا نہیں سوچ رہا، آخرت کا حصہ بہت تھوڑا نکال رہا ہے، تو پھر وہ اپنے لیے گویا جہنم کا ایندھن تیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔